نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلسلہ تعلیم المقامات القرآنیہ کے درس نمبر 24 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اب تک کے دروس میں الحمدللہ بنیادی مقامات اور فروعات بخیر و عافیت پڑھائے گئے۔ اور کوشش کی گئی کہ آسانی کے ساتھ جو ہے سمجھایا جا سکے، اور امید ہے کہ اس نئے طریقہ کار سے احباب نے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں فوراً سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انشاءاللہ جو دروس آہستہ آہستہ اپلوڈ ہو رہے ہیں تو اس کو بار بار سن کر انشاءاللہ احباب ان سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے مقامات کے تیسری قسم کے بارے میں ہوگا، جو احباب شروع سے اسباق میں موجود تھے، کہ 3 اقسام ہم نے ذکر کیے تھے: مقامات اساسیہ، مقامات فرعیہ اور مقامات مرکبہ۔ مقامات اساسیہ جو لفظ صنع بسحرک کے لحاظ سے جو مقامات تھے ان کا فردن فردن ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور ان کا جو لحن تھا وہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد مقامات فرعیہ الحمدللہ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھائے جا چکے، اور ان کے اصول و قواعد، ان کے بننے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کی گئی۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے مقامات مرکبہ کے بارے میں۔ تلاوت میں یہ 2 اقسام اور ان کا استعمال کے بارے میں اکثر احباب جانتے ہیں، لیکن مقامات مرکبہ کے بارے میں اکثر احباب لا علم ہے، اور بعض اوقات مقامات مرکبہ کو مقامات فرعیہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مقامات مرکبہ کے بارے میں جانا جائے، اور ان دونوں کا فرق بھی جو ہے وہ واضح کیا جائے۔ مقامات مرکبہ ہے کیا؟ مقامات مرکبہ سے مراد تلاوت کے دوران معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی سانس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہونا ہے۔ مقامات مرکبہ سے مراد تلاوت کے دوران معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی سانس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہونا ہے۔ مقامات فرعیہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں ایک مقام کے ساتھ دوسرا مقام ملتا ہے،
اور واپس جو ہے بنیادی مقام کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ لیکن مقامات مرکبہ میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال ہوتا ہے، یعنی منتقل ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا مقام جو ہے وہ شروع کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ انتقال ایک سانس میں ہوتا ہے، یعنی شروع ایک مقام سے ہوگا اور اختتام جو ہے دوسرے مقام سے۔ ان دونوں کے فرق کو مزید بیان کرنے کے لیے کچھ امور جو ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فروعات میں پہلے مقام کے ساتھ دوسرے مقام کا ملاک اس کے پہلے جز اصلی کے بعد دوسرے جز فرعی میں ہوتا تھا، جبکہ مرکبات میں یہ ضروری نہیں۔ فروعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی مقام کا جو پہلا جز ہوتا ہے، پہلے 4 درجات ہوں گے، وہ بنیادی مقام پر مشتمل ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو دوسرا مقام ملے گا تو وہ 5 درجے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے گا، یعنی جو جنس فرعی ہوتا ہے، جس کو جنس علوی بھی کہتے ہیں، یعنی اونچا درجہ یا اونچا جز یا اونچا جنس، یہ ساری چیزیں جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو فروعات میں وہ ضروری تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے دوسرا مقام جو ہے ان کے جز فرعی میں ہو، لیکن مرکبات میں یہ ضروری نہیں۔ یعنی اگر آپ ایک مقام جو ہے وہ نچلے درجے میں پڑھ رہے ہیں تو اسی نچلے درجے میں آپ دوسرے مقام کی طرف انتقال کر سکتے ہیں۔ مثلا میں بیات سے صبح کی طرف جاؤں گا، ایک ہی مقام ایک ہی لیول میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں نے بیات اور صبح کو ایک ہی لیول میں پڑھا، یعنی اس کو اٹھایا نہیں۔ تو مرکبات میں جو ہے اس طرح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور فروعات میں جب ہم ایک مقام کے ساتھ دوسرا مقام میں لاتے ہیں تو وہ پھر اونچے انداز میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ملتا ہے، 5 جز سے جو ہے 5 درجے سے اس کے ساتھ ملتا ہے، نہ کہ ابتدائی میں۔ تو یہ ایک پہلا جو ہے فرق فروعات میں اور مرکبات میں واضح ہوئے۔ فروعات میں اس کی مثال بھی اگر پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا قاری صاحب۔ کس کی مثال؟ یہ کیا نام ہے، فروعات کی، یعنی مرکبات کے علاوہ جو ہیں، جی جی، اب اگر اس ہم کی مثال ہے۔ فرعی اعتبار سے اگر ہم بیات سے منتقل ہوتے ہیں صبح میں، تو وہ اس کا جو ہے انداز کچھ اس طرح ہوگا۔ اس کے بھی ہم نے 2 طریقے بتائے تھے، ایک یہ ہے کہ جو دوسرے جز سے ڈائریکٹ شروع کیا جائے، یعنی اوپر سے شروع کیا جائے اور پھر جو ہے واپس نیچے بنیادی مقام کی طرف آیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نیچے سے شروع کر کے اوپر کی طرف جو ہے جا کر جو ہے فرعی مقام پڑھ کے واپس جو ہے بنیادی مقام کی طرف آئے۔ مثلا اس الحمد جو میں نے پڑھا، ایک دفعہ میں پھر پڑھتا ہوں کہ مرکبات میں آپ کیسے انتقال کرتے ہیں، ایک ہی لیول میں کرتے ہیں، لیکن فروعات میں وہ اونچے لیول میں جو ہے دوسرا مقام اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، پہلے مرکبہ کے لحاظ سے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بالکل ایک ہی لیول، ایک ہی آواز میں۔ اور اگر ہم بیات کے ساتھ جو ہے صبح ملاتے ہیں، کیونکہ فرع اعتبار سے یہ کوئی مقام ہے نہیں، لیکن بہرحال ہم پڑھ لیتے ہیں۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. یعنی اوپر کی طرف میں گیا، میں نے صوبہ ملائے اور پھر مالک یوم الدین واپس جو ہے میں بیات کی طرف آئے. تو بہرحال دونوں میں یہی فرق ہے کہ مرکبات میں آپ ایک ہی لیول میں ایک مقام سے دوسری کے مقام کی طرف جا سکتے ہیں. عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ ایک ہی لیول میں جو ہے ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف جو ہے جایا جاتا ہے. لیکن فروعات میں جس طرح ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں دوسرے مقام کے لیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اونچا جو ہے جز ہے 5 درجے سے آپ جائیں. اس میں بھی ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ بنیادی مقام نیچے پڑھیں اور پھر اوپر جو ہے دوسرا مقام ملائیں، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے اوپر سے دوسرا مقام ملا کر واپس بنیادی مقام کی طرف آیا جائے. دوسرا ہے فروعات میں پہلے مقام کے ساتھ دوسرے مقام کی آمیزش ہوتی ہے اور واپس پہلے مقام کی طرف لوٹنا لازمی ہوتا ہے، جبکہ مرکبات میں پہلے مقام سے دوسرے مقام کو انتقال ہوتا ہے. ایک نارمل بات ہے کہ فروعات میں ہم ایک بنیادی مقام کے ساتھ دوسرے مقام کو ملاتے ہیں، لیکن واپس بنیادی مقام کی طرف آنا لازمی ہوتا ہے. جس طرح ایک بھائی نے سوال پہلے بھی کیا تھا، تو یہ جو ہے اب یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ ایک فرع پڑھتے ہوئے آپ دوسرے مقام کی طرف چلے جائے، لیکن واپس آپ جو ہے اسی مقام کی طرف آئیں گے تو وہ اس مقام کی فرع شمار ہوگی. لیکن مرکبات میں انتقال ہوتا ہے، واپس جو ہے لوٹنا نہیں ہوتا، یعنی آپ ایک مقام سے نکل کر دوسرے مقام میں چلے جاتے ہیں. مثلا عموماً قرآ پڑھتے ہیں نہاون کہ ایک ہی سانس میں نہاون پڑھتے ہوئے وہ رس میں چلے جاتے ہیں. مثلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. یعنی پہلے سے مقام نہاون چل رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک ہی سانس میں جو ہے نہاون سے چلا جاتا ہے وہ اس کی طرف رس کی طرف. اس طریقے سے جو ہے مختلف اس میں طریقے ہوتے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بنیادی مقام جو فروعات میں ہوتا ہے اس میں ہے کہ آپ بنیادی مقام سے نکلتے ہیں دوسرے مقام کی طرف، لیکن واپس جو ہے آپ بنیادی مقام کی طرف آپ کے لیے لوٹنا لازمی ہوتا ہے. لیکن مرکبات میں جو ہے آپ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال کرتے ہیں، چونکہ وہ انتقال ایک سانس میں ہوتا ہے تو اس لیے اس کو مقاماتی یا مقام مرکب کہا جاتا ہے. یعنی دو مقام سے جو ہے وہ بنا ہوا ایک مقام یا مقطع جو ابھی آپ پڑھتے ہیں. تو یہ دوسرے جو ہے اس کا جو فرق ہے مرکبہ کا اور فرعیہ کا. فروعات میں پہلے مقام کے ساتھ دوسرے مخصوص مقامات کی آمیزش ہوتی ہے، جبکہ مرکبات میں کوئی بھی مقام کسی بھی دوسرے مقام کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. فروعات میں ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ ہر بنیادی مقام کے ساتھ کچھ مخصوص مقامات کی آمیزش ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے وہ فروعات بنتے تھے. مثلا بیات کے ساتھ جو ہے وہ رس مل رہا تھا، حسینی بن رہا تھا. بیات کے ساتھ جو ہے عجم مل رہا تھا، بیات عجمی بن رہا تھا. بیات کے ساتھ جو ہے حجاز مل رہا تھا اور جو شوری بن رہا تھا. تو یہ مخصوص مقام ہوتے. اس طرح ہر مقام کے ساتھ ایک مخصوص مقامات کی جو ہے وہ آمیزش ہو رہی تھی اور ان کے نام جو ہے مختص کیے گئے تھے. لیکن مرکبات میں اس کی کوئی قید نہیں. آپ معنی مفہوم کے لحاظ سے آپ کسی بھی مقام کو کسی کے ساتھ بھی جو ہے ملا سکتے ہیں. مثلا اکثر جو ہے ایک پڑھا جاتا ہے کہ بھئی ایک مقام سے دوسرے سے تیسرے مقامات میں منتقل ہونا. اب میں کوشش کروں کہ ایک سانس میں
سارے پڑھ سکوں، یا اگر سانس نے ساتھ دیا تو سارے پڑھ سکوں، یا جو ہے دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ آپ حضرت نے ملاحظہ کیا، پہلے میں نے بیات پڑھا، پھر صبا، پھر حجاز، پھر نہاون، پھر رست اور وقف جو ہے میں نے سیگا میں کیا، یعنی یہ سانس تھوڑی سی میری کم ہو گئی، ورنہ آگے جو ہے عجم بھی جو ہے پڑھا جا سکتا تھا، اور ساتھ میں جو ہے کرد بھی۔ مثلا اب میں سیگا سے شروع کروں گا، ساتھ میں عجم پڑھوں گا اور پھر کرد میں اختتام کروں گا۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ ایک سانس میں کئی مقامات جو ہے اس کو آپ جو ہے ملا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں، اس میں کوئی یہ نہیں کہ اس مقام کے بعد لازمی طور پر جو ہے آپ نے اگلا مقام لگانا ہے۔ یہاں ایک بات قاری صاحب بتائیے گا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اس میں کیا جواب الجواب کا دھیان بھی نہیں رکھنا پھر اس میں؟ جی بالکل، جس طرح میں نے کہا کہ عموماً یہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے کہ ایک ہی درجے میں جو ہے مقام سے دوسرے مقام میں جو ہے تبدیل ہوا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ درجہ بھی جو ہے چینج ہو جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ایک مقام جو ہے آپ جواب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگلا جو مقام آپ شروع کرتے ہیں تو وہ قرار سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی آواز میں جو ہے تھوڑی سی انبیلنس ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ اچھا یہ اس طرح لگتا ہے کہ آپ ایک ہی درجے میں دوسرے مقام کے ساتھ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے۔ تو باقی بالکل آپ اس میں اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں، نیچے کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کی زیادہ سانس جو ہے استعمال ہوگی اس کے حساب سے۔ مثلا میں تھوڑا سا ٹرائی کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ مثلا بیات میں نے نیچے لیول سے شروع کیا، اس کے ساتھ میں نے حجاز جو ہے اوپر لیول میں اس کے ساتھ ملایا، اور اس کے بعد اس سے اوپر جواب الجواب میں نے اس کے ساتھ نہاون ملایا، یعنی یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرکبات میں پھر کوئی اصول جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی، آپ کے پاس جو ہے جس کے کہتے ہیں فری ہینڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ مرکبات جو دو مقام کو اس کے ساتھ پڑھنے کا جو رواج ہے یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا بعض کی مقامات جو ہے وہ موسیقی کے ساتھ بھی ہے، ان کے بھی اپنے اصول ہے، قواعد ہے، لیکن جو مرکبات کا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، مضمون ہے، وہ صرف تلاوت کے ساتھ ہے۔ یہ اب میں یہ تو اصول و قواعد کی بات آ گئی، لیکن حقیقی طور پر کبھی بھی مرکبات کا استعمال فن کے مظاہرے کے لیے جو ہے وہ ناجائز ہے، یعنی صرف اپنی سانس کے لیے یا اپنے فن کے مظاہرے کے لیے آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ جتنے بھی جو ہے ماہرین ہیں، شیوخ ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ اس میں جو اصل چیز ہونی چاہیے وہ معنی مفہوم ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ سامنے جو سی آیت آ رہی ہے، آپ کس طریقے سے جو ہے جو اس کا متقاضی ہے کہ اس کو آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اب یہ دو آیتیں جو ہے ایک ہی جگہ ہے، ایک جگہ بشارت دی گئی ہے نیک لوگوں کو، لیکن دوسری طرف جو ہے جہنم کی وعید
سنائی گئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب اگر اس کو آپ ایک سانس میں پڑھیں گے تو پھر یہاں اب ضرورت آ جاتی ہے کہ آپ مقامات مرکبہ کا جو ہے سہارا لیں۔ مثلا اگر آپ نحاون میں ان الابرار لفی نہیں پڑھتے یا عجم میں پڑھتے ہیں، دونوں جو ہے خوشی کے مقام ہیں، اور پھر واپس آپ صبا کی طرف جاتے ہیں تو آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ مثلا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایک انداز آ گیا کہ وہ معنی کی جو ہے وہ وضاحت ہو گئی۔ قرآن میں اور بھی بہت سے ایسی جگہ ہے کہ جگہ دو مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں یا دو مختلف مضامین کا تذکرہ جو ہے یہ کے بعد دیگر آتا ہے، تو اس کو اس مت کے مطابق جو ہے پڑھنا۔ تو یہ چیزیں ہے کہ اس کا تعلق جو ہے معنی مفہوم کے ساتھ ہے، اور قرآن کی سمجھ کے لحاظ سے ہے کہ اب جو ہے کہا کس آیت پہ آپ نے کون سی آواز لگانی ہے۔ اور مقامات کا مقصد بھی یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مقام کو اسی انداز میں جو ہے پڑھا جائے، اور جو معنی کے متقاضی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آواز جو ہے کیا جائے، تو اس کا جو اثر ہے وہ جو ہے دگنا ہو جاتا ہے۔ اگر مثلا کوئی ان آیاتوں کو یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین، اس کو آپ نحو میں پڑھے تو جو اس کی جو کشش ہے وہ جو ہے وہ نہیں رہتی، بلکہ جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے جو ہے وہ موضوع جو ہے پھر واضح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مرکبات میں یہ اصول تو بیان کیے گئے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اکثر احباب جو ہے اس کا مظاہرہ جو ہے کرتے ہیں ایک فنی اعتبار سے اپنی جو ہے قابلیت دکھانے کے لیے یا مقامات میں جو ہے اپنی مہارت دکھانے کے لیے، جو جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں ایک بڑی بہترین بات کی ہے تو عبد الوہاب نے، کہ ایک ہے تلاوت کی خدمت کرنا مقامات کے ذریعے، اور ایک ہے مقامات کی خدمت کرنا تلاوت کے ذریعے۔ یعنی ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ تلاوت ہونی چاہیے۔ مقامات کی سیکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے تلاوت اچھی ہو جائے، اس میں خوبصورتی آ جائے، اس کے جو معنی ہے وہ واضح ہو جائے، نہ کہ ہم تلاوت کریں مقامات کو سنوارنے کے لیے، مقامات کو بیان کرنے کے لیے، مقامات میں اپنی مہارت دکھانے کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں جو ہے یہی بات کی گئی ہے، فروعات میں پہلے مقام کے ساتھ ایک وقت میں صرف ایک مقام ہی پڑھا جا سکتا ہے، جو چوتھا اصول ہے یہاں پہلے سے ہم نے یہ بات کر لی۔ فروعات میں یہ ایک مقام کے ساتھ جو ہے بنیادی مقام کے ساتھ ایک ٹائم میں ایک مقام جو ہے لگتا ہے، لیکن مرکبات میں تعداد کی کوئی قید نہیں۔ سانس اور معنوی اعتبار سے یہ چیز ضروری ہے، معنی اعتبار سے کئی مقامات جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو شیخ عبدالعزیز حسان رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو تلاوت ہے بالکل اس چیز سے بھرپور ہے۔ وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ ایک مقام میں نے شروع کر دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے، بالکل وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ جو ہے اس چیز میں بہت ماہر ہے، معنی مفہوم کے مطابق وقوف کرنا، وہ انداز اختیار کرنا تلاوت میں جس کی وجہ سے وہ معنی جو ہے وہ مفہوم جو ہے اور بھی واضح ہو جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان شیوخ کی تلاوتوں کو جو ہے سنا جائے، اور ان کی طریق پہ جو ہے۔ نام دوبارہ بتائیے گا، شیخ کا نام بتائیے گا دوبارہ۔ شیخ عبدالعزیز حسان، شیخ عبدالعزیز حسان بہت مشہور قاری ہے، کافی ان کی تلاوتیں جو ہے موجود ہے، تو استفادے کے طور پر ان سے جو ہے استفادہ کرنے چاہیے اس حوالے سے، خاص کر اس موضوع میں۔ ان کی جو تلاوت ہے بالکل باقی قرآن کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک مقام انہوں نے شروع کیا اور عموماً اس طرح پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بیت میں پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ ڈائریکٹ رس میں شروع کر دیتا ہے، اور اگلی آیت جو ہے وہ سیگا میں شروع کر دیتا ہے، تو اس میں اس چیز کا وہ جو ہے وہ خیال رکھتا ہے۔
تو بہرحال ان شروح سے جو ہے ان حوالے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ترکیب مقامات، ویسو تو جس طرح میں نے بات کی ہے کہ مختلف ترکیبات بن سکتے ہیں بہت زیادہ، لیکن چند میں نے یہاں ذکر کی بیات ورست ہے، اور دوسری نمبر پر حجاز و صبا ہے، عجم صبا ہے، سیکا و نہاون ہے، نہاوند ورست ہے، رست و سیکا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی بے شمار ترتیب بن سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ان مقامات کے جو بنیادی نغم کا پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں کہ ان کا نغم جو ہے کا جو تاثر ہے وہ کیا ہے، اور اس ٹائم جو ہے معنی کے مطابق جو ہے آپ سے کیا جو ہے وہ چیز اس کا متقاضی ہے۔ مثلا ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، یوسف علیہ السلام کا ایک جو قصہ قرآن کریم میں ہے کہ جس طرح ان کے بھائی آئے واپس اور قالوا یا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، تو یہ ایک واقعہ ہے۔ تو اس میں جو ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں اور اپنے والد سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے جو غلہ جو ہے روک دیا گیا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لانا ہے۔ تو اب اگر آپ تصور کریں تو ایک تو وہ یہ بات بتا رہے ہو، ساتھ میں اجازت مانگ رہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ساتھ لے جانے کی، حالانکہ پہلے بھی وہ اجازت لے چکے تھے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہو چکا۔ تو جب انسان سے ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے اور وہی بات وہی چیز پھر دوبارہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر وہ جو ہے آواز میں یا اس کے انداز میں وہ جو ہے جو شیلاپن نہیں ہوتا، وہ تھوڑی سی شرمندگی کا تاثر ہوتا ہے۔ تو تلاوت میں آپ نے اس کو جو ہے کیسے بیان کرنا، میں تھوڑے سے جو ہے نمونہ پیش کر دوں۔ قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، یعنی اونچے آواز سے شروع کی بات کی کہ بھائی یہ مثلا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، پھر جو ہے اجازت مانگنے کے لیے جب بات آئی تو اس کا لیول جو ہے ان کی آوازوں کا جو ہے نیچے ہو گئے۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائے۔ قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، یعنی وہی بات کر رہے تھے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اپنی شرمندگی کے باعث وہ اس کو واضح نہیں کر پا رہے، تو اس لیے نیچے پڑا۔ اب دیکھیں کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اپنے بڑے سے جو ہے وہی بات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک غصے میں اکثر آ جاتا ہے کہ اچھا آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے کیسے واضح کرنا ہے؟ اب دیکھیں غصے کی کیفیت آئے گئی، تو اب بیات کے بجائے ہم جائیں گے رس میں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل۔ اب دیکھیں یہاں دو چیزیں ہو گئی، ایک تو ہے کہ وہ غصے کی کیفیت، اس کے بعد نیچے جو ہے پھر تھوڑا سا حجاز کا معمول سے ایک تاثر، اور ساتھ میں جو ہے کرت کا، یعنی جو ایک حزن کی کیفیت، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب بھی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا تھا تو وہ جو ہے غمگین ہو جاتے تھے۔ تو پہلے انہوں نے غصہ کیا، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه، اخيه کے ذکر پہ اس کی جو ہے کیفیت میں انداز میں جو ہے حزن آ گیا۔ تو یہ ہے کہ وہ اس معنی کو، اس مفہوم کو واضح آپ نے کس طرح کرنا ہے، ایک دفعہ پھر سنیں۔ قال هل آمنكم
أمركم عليه إلا كما أمرتكم على أخيه من قبل. اب یہ بات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے جو غم کی کیفیت ہے، لیکن اس کے بعد پھر انداز سے، آواز سے جو ہے ایک جذبہ اللہ کی ذات پہ یقین، تو پھر اس کو جو ہے الگ انداز سے واضح کرنا. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين. یہ ایک معمولی سا میں نے ایک نمونہ پیش کیا کہ مقامات کے استعمال اور فروعات کے استعمال اور اس کے علاوہ جو مرکبات کے استعمال، اس میں جو اصل چیز ہونی چاہیے معنی مفہوم، اور جو انداز جو ہے وہ انداز بیان جاری ہوتا ہے، اس کے مطابق آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے، اور یہی چیز جو ہے ہم شیوخ قراء کے تلاوتوں میں موجود تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی تلاوت میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے کشش ہے اور ایک خوبصورتی کے ساتھ ایک اخلاص کا جو ہے مادہ پایا جاتا ہے، اور جس کو سن کر جو ہے فوراً جو ہے دل پہ اثر کرتا ہے. تو بہرحال یہ تھے مقامات مرکبہ، اور اس کی جو ہے کچھ مثالیں تھی، اور اس کے حوالے سے جو کچھ قواعد تھے کہ مقامات مرکبہ میں اصل چیز جو ہے معنی مفہوم ہونا چاہیے، اور انتقال بین المقامات میں کوئی قید نہیں. آپ کسی بھی مقام سے کسی بھی مقام میں کسی بھی درجے سے کسی بھی درجے میں آپ جو ہے جا سکتے ہیں. تو آج کا سبق جو ہمارا تھا وہ اختتام کو پہنچا.